فاطمہ وہ تیری ذات کی محبت ہے. کیوں؟ تو نبی کی بیٹی بھی ہے، پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے، تو ام ابیہا بھی ہے. کیا ہے؟ ام ابیہا. ام ابیہا کے معنی کیا ہیں؟ ام ابیہا کے یار لوگوں نے اپنی کتابوں میں ترجمہ کیا ام ابیہا سے مراد یہ ہے کہ فاطمہ اپنے بابا محمد کی اماں تھی. ہاں. میں نے کہا چھپ چھپا کے رہا کرو، آج کل ٹرمپ کو بہت زیادہ ترجمہ کرنے والوں کی ضرورت ہے بھائی، تمہیں نہ لے جائے اٹھا کے. ام ابیہا کا معنی کیا ابو بکر صدیق نے. ام ابیہا فاطمہ تو اپنے بابا محمد کی نسل کی اصل ہے. قیامت تک کے لیے سادات کی جو نسل چلے گی اس کی بنیاد کون؟ فاطمہ. فاطمہ تو ہے. تو سادات کو جانتے تو ہے نا بھائی آپ؟ جی مانتے بھی ہیں. تو سید کہتے کہ نہیں بھائی؟ جو فاطمہ کی اولاد سے ہو. حضرت فاطمہ کی اولاد. چلو بھائی نے کہا حضرت فاطمہ کی اولاد سے. تو سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں. بیٹوں کو سید کہتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو پھر کنہیں سید کہیں گے؟ جی نبی کی آل کو. اللہ کے نبی نے فرمایا علی کی اولاد وہ بھی میری آل، عباس کی اولاد وہ بھی میری آل، جعفر کی اولاد وہ بھی میری آل، عقیل کی اولاد وہ بھی میری آل. تو ان سب کو سید نہیں کہتے بھائی. تو سید کون ہے؟ اگرچہ جناب علی کے بیٹے 17 ہیں، لیکن ہم نے علی کے 17 بیٹوں کو سید نہیں مانا. ہم نے سید مانا ہے علی کے صرف ان 2 بیٹوں کو جن کی اماں کو بطول کہتے ہیں، جن کے نانا کو رسول کہتے ہیں. بھائی وہ بھی اولاد علی کی، یہ بھی اولاد علی کی. انہیں مانا انہیں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سید کو سید جو مانا تو بابا کی وجہ سے نہیں بلکہ اماں بطول کی وجہ سے. کس کی وجہ سے بھائی؟ سیدہ جس سید ہو لیکن اعمال ٹھیک نہ ہو تو ایسے سید کی عزت کی جائے گی؟ جی بھائی ہو سید لیکن اعمال ٹھیک نہ ہو، عزت کی جائے گی اس کی؟ نہیں. جبکہ ہمارے اکابر لکھا عزت کی جائے گی. مقام اہل بیت کتاب میں علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سید ہے اعمال ٹھیک نہیں، اس کی تب بھی عزت کی جائے گی. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے سید کو سید جو مانا تو اس کے اعمال دیکھ کر نہیں مانا، ہم نے تو مانا ہے خون بطول کی وجہ سے. ہم نے سادات کو مانا تو نسبت بطول کی وجہ سے، اصحاب کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے. سید ہے تو پھر عزت کیوں کی جائے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن چھاپنے والی تاج کمپنی والے لوگ ایک ہی صفحے پر ڈبل چھپائی کر دیں، زبر زیر کا پتہ چلتا کوئی نہیں، تو ایسے صفحے کی تلاوت نہیں کی جائے گی. لیکن ایسے صفحے کو اٹھا کر پھینکا بھی نہیں جائے گا. اگر سید ہو اعمال ٹھیک نہیں تو ایسے سید کو پیر و مرشد تو نہیں ماننا لیکن اس کی توہین بھی نہیں کرنی. لیکن اگر یہ سید ڈنڈی مارنا شروع کر دے کہ جبرائیل جو آئے تو نبوت کا تاج بجائے علی کے نبی کو پہنا کے چلے گئے، کہ جبرائیل امین جو آئے تو نبی بنانے میں غلطی کر گئے. اللہ کو کام بھول کر کرتا ہے، اس کام کر کے بھول جاتا ہے. پیغمبر کے صحابہ نعوذ باللہ دین کے علاوہ باقی سارے کفر کو بھی اختیار کر گئے. جی قرآن پاک میں نعوذ باللہ ڈنڈی مار دی گئی. سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ کردار اچھا نہ تھا، ابو بکر صدیق کا نعوذ باللہ ایمان کامل نہ تھا. اگر کوئی بندہ ایسے عقائد رکھے تو ایسے سید کو پیر ماننا دور کی بات ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے بھی کوئی نہیں. اعمال میں کمزوری ہو تو برداشت ہے، عقیدہ ایمان میں گڑبڑ ہو تو برداشت نہیں بھائی. ہم نے تو یوں مانا بھائی، اور اس کی مثال یوں سمجھیے. آپ میں پی ٹی آئی والے کون کون ہیں بھائی؟ اچھا چونکہ حالات ایسے کچھ ہو بھی صحیح تو وہ بھی کہیں گے بالکل کوئی نہیں. اور ممکن ہے جس بھائی نے کہا نا کہ اللہ نہ کرے کو پی ٹی آئی، کوئی ممکن ہے یہ بھائی خود پی ٹی آئی کے ہو لیکن گواہی پہلے دینا چاہتے کہ میں بالکل میں نہیں ہوں بہرحال، بلکہ میں ہوں، میں نے دیا تھا ووٹ، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. چلو نون لیگ والے تو ہے نا بھائی، میں جیدی ہاتھ میں ڈوئی دنیا اسے دی ہوئی ہونا چاہیے آپ کو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی یاد رکھیے گا پی ٹی آئی بھی زندہ باد، نون لیگ بھی زندہ باد. چونکہ پی ٹی آئی اور نون لیگ نے 1400 سال کے بعد بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. کیا؟ بی بی نے کہا خان چور ہے، وجہ
اس نے توشہ خانہ سے گھڑی لی. خان صاحب نے کہا نہیں میں وزیر اعظم تھا. تو بی بی نے کہا وزیر اعظم تھا تو اسٹیٹ کا حاکم تھا, مالک نہیں تھا. خان صاحب نے کہا بی بی آپ نے غلطی کی, کیا آپ نے گاڑی لی؟ انہوں نے کہا میرا ابا وزیر اعظم تھا. کہا آپ کے ابا حاکم تھے, مالک نہیں تھے. آپ کے ابا حاکم کے بھائی بیت المال کے مال کے حاکم تھے, مالک نہیں تھے. نہیں تھے. یعنی پی ٹی آئی نون لیگ دونوں ایک پیج پہ جمع ہو گئے کہ بیت المال کا جو مال ہو حاکم وقت اس کا حاکم تو ہوتا ہے, مالک اس کا نہیں ہوتا. جب مالک نہیں ہوتا تو پھر مال وراثت بھی نہیں ہوتی. تو یہی تو کہا تھا 1400 سال پہلے ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر. کہ فتح کا باغ مال وراثت نہیں, مال فہ ہے. اس کی انکم, اس کی آمدنی تو خرچ کی جائے گی, چونکہ اللہ کے نبی اس کے حاکم ہے, مالک. جب مالک ہے نہیں تو وراثت بھی کوئی نہیں, جب وراثت ہے کوئی تقسیم بھی ہونی. یار لوگ کہتے ہیں جی ابو بکر نے بڑی زیادتی کی. کیا انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. یاد رکھیے گا, اسی مسجد مدرسے کا پڑوسی کو خاتون آ جائے اور آ کر کہیں دیکھیں جی میرے ابا جی نے اس مدرسے کی مسجد کی بنیاد رکھی تھی, یہاں پہ میری شادی کہیں ہو گئی کہ دل یہ کرتا ہے زندگی گزارو تو اسی گاؤں میں گزار دوں, شہر میں گزار دوں. 2 مرلے مجھے میرے ابا جی دینے لگے ہیں اور 2 مرلے آپ دے دیجئے, 4 مرلے کا میرا مکان بن جائے گا. مسجد کمیٹی والے بزرگ اٹھے, انہوں نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہ بھولی بیٹی تو 2 مرلوں کی بات کرتی ہے, ہم اپنی بیٹی کو 2 کنال رقبہ لے کر دیتے ہیں, لیکن یہ 2 مرلے نہیں میری دی. وجہ یہ مسئلہ ہمیں تیرے بابا نے بتایا ہے کہ مسجد کی پراپرٹی کسی کے ذاتی استعمال میں نہیں جا سکتی. تو یہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی, تذلیل کی گئی, اس کے حق کو کھایا گیا نہیں. سارے کہیں گے نہیں بھائی وہ 2 مرلے مانگتی تھی, انہوں نے 2 کنالیں دے دی, تو یہ تیری القافی ہو یا میری بخاری. ابو بکر صدیق نے یہی کہا میری پیاری بیٹی فاطمہ واللہ جو مال میرے پاس ہے میں زبانی نہیں کہتا بلکہ اتھارٹی لیٹر لکھ کر دیتا ہوں, مختار نامہ لکھ کر دیتا ہوں کہ مال میرا ہو مرضی تیری ہو. میرے سارے مکان, سارے کھیت, سارے باغات, ریشم کی 8 دکانیں, ساری نقدی تیرا اور مال میرا ہو. خرچ کرے میری بیٹی عائشہ, مجھے اس کی خوشی نہیں جتنی خوشی اس بات کی ہے کہ مال ہو میرا, خرچ کرے نبی کی بیٹی فاطمہ. رہا فدق کا معاملہ تو یہ میں ایسے خرچ کروں گا جیسے آپ کے بابا خرچ کرتے تھے. جیسے آپ کے بابا, اگر مسجد کمیٹی والوں نے مولوی صاحب کی, مفتی صاحب کی بیٹی سے کوئی تذلیل والا معاملہ نہیں کیا تو یہاں پر بھی تذلیل والا معاملہ نہیں ہوا. اینڈ بولی نہیں. جب مسئلہ حل ہو گیا تو بولنا بنتا بھی نہیں تھا بھائی, خاموش ہو گئی چونکہ مسئلہ حل ہو گیا نا بھائی. یہاں پہ بات جب آ جائے سیدنا عمر کی تو بعض لوگ نے بھی دیکھا جی عمر فاروق اعظم جو ہیں وہ 40 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے. آپ تو 40 کہتے نا حضور, وہ اگر 140 سال میں بھی ایمان لائیں, جب نبی نے قبول کر لیا تو بھوتنی کے بچے تجھ سے کون پوچھتا ہے. واہ. اس کا ایمان لانا ایسا کہ اس کے آنے پہ نبوت کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے, علی کے ہونٹوں پہ نعرہ آ جائے. یعنی اس کے ایمان کو خدا نے بھی قبول کیا, نبی نے بھی قبول کیا, علی نے بھی قبول کیا. یاد رکھ عمر نے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام نے عمر کو قبول کیا. اللہ اکبر. نبی نے تو خدا سے 2 مانگے, مولا جو اچھا ہو, جو بہتر ہو, ان 2 میں سے چن کے تو دے دے. مانگا مصطفیٰ نے ہے, چنا خدا نے ہے. تیرا اعتراض خطاب کے بیٹے پر نہیں, اللہ کے انتخاب پر ہوگا. اور جو اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرے اس کے بے فارم کا اپنا دوسرا خانہ تو خالی ہو سکتا ہے, فاروق اعظم کی ذات پہ اعتراض کوئی نہیں ہو سکتا. جی وہ عمر جو آئے, عمر چھپ گئے تھے. اگر یہ چھپنے کے لیے آیا تھا تو پھر نبی نے مانگا کیوں تھا؟ یہ چھپنے کے لیے نہیں آیا, یہ یوں چھانے کے لیے آیا تھا کہ جیسے نکلا آنکھوں میں سرخی تھی, بال بکھرے تھے, گریبان کھلا تھا, ننگی تلوار ہاتھ میں تھی. مکہ کے سارے ملک کہتے تھے اوے بچ کے, اوے بچ کے. یہ تھا کون؟ چل میری نہیں مانتا تو اپنی مان لے.
کتاب تیری حملہ حیدری، لکھنے والا باسل ایرانی، لکھا کیا؟ خطاب کا بیٹا عمر جو آیا اس نے آ کے علل اعلان کا لوگوں میں نے دین قبول کر لیا، مصطفیٰ کا دین قبول کر لیا۔ اگر کسی نے مصطفیٰ کریم کو حرم میں جانے سے روکا گردن اس کی ہوگی، تلوار میری ہوگی۔ کہ لوگ تھر تھر کانپتے تھے، اور پھر کہنے والے عبداللہ بن مسعود کہتے جب تک عمر آیا نہ تھا کافر چوڑے ہو کے چلتے تھے، ہم دیوار سے لگ کے چلتے تھے، پھر جب عمر آ گیا ہم چوڑے ہو کے چلتے تھے، ملنگ دیوار سے لگ لگ کے چلتے تھے۔ اس دور والے ملنگ نا بھائی، وہ عمر عزت اسلام کے لیے آیا۔ چاہیے تو یہ تھا، آیا جو تھا، نبی نے مانگا جو تھا تو اس کی گردن جھکی ہوتی، ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے، پیروں میں رسی ہوتی، چہرے پہ اس کے پرلے درجے کی مسکینت طاہر ہوتی، لیکن آیا کیسے؟ آنکھوں میں سرخی، گریبان کھلا، ہاتھ میں تلوار، سینہ تان کے۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے یہ آیا ہے تو چھپنے کے لیے نہیں، زمانے پہ چھانے کے لیے آیا۔ نہیں، وہ ڈر گئے تھے، وہ ڈر گئے تھے۔ عقیدہ تیرا یہ ہے کہ 90% تقیہ کرنا دین ہے۔ ہمارے سارے اماموں نے تقیہ کیا، اور ہمارے بارے میں تو ابھی تک آ ہی نہیں رہے، چونکہ جان کو خطرہ ہے، چونکہ جان کو خطرہ ہے۔ اگر جان سے خطرے سے ایک بندہ 1250 سال اندر بیٹھا رہے، یہ تیرا پھر بھی امام ہے، ہاں تو تیرا تو اعتراض بنتا ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، چھاج بولے تو بولے، سالی چھالنی بھی بولے، جس کے اپنے سوچے بھائی کم از کم اپنے گھر کی کمزوریاں تو چھپا لے پہلے۔ وہ عمر جو آئے عزت اسلام کا باعث بن کر آئے، عزت اسلام کا باعث بن کے۔ پھر نبی پاک مدنی کریم نے اس عمر فاروق اعظم کو عزتیں کیا دی؟ پر میں اللہ نے میرے 2 وزیر آسمانوں پر بنائے، 2 وزیر زمین۔ جی بھائی، جب وزیر کہتے کسے ہیں بھائی؟ وزیر کہتے کسے ہیں؟ خادم کو۔ جی، جو آپ کے وزن کو بانٹ لے، جو آپ کے وزن کو بانٹ لیا۔ ہے نا، کہ قیامت والے دن کوئی کسی کے وزن کو نہیں اٹھائے گا، لیکن نبی فرمائے کہ نبوت کے وزن کو میرے ساتھ بانٹنے والا ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے۔ تو نبوت کا وزن تھا کس چیز کا؟ دین کا تھا نا، غلبہ اسلام کا تھا نا، اور وہ غلبہ اسلام کے وزن کو اپنی فکر بنانے والا عمر ایسا کہ مائیکل ایچ ہارٹ ہے، مذہباً عیسائی ہے، کتاب لکھی دی 100 کہ پوری کائنات میں 100 عظیم ترین شخصیات کون سی ہیں۔ اس بندے نے سب سے اوپر جو نام لکھا جناب عیسیٰ کا نہیں، جناب موسیٰ کا نہیں، سب سے اوپر نام لکھا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگوں نے پوچھا تو بڑا عجیب قسم کا عیسائی ہے، کلمہ پڑھتا ہے جناب عیسیٰ کا، سب سے اوپر نام لکھا ہے آمنہ کے لال کا۔ تو عیسائی کہنے لگا میں نے کائنات میں آنے والے سارے انبیاء کو پڑھا، رسولوں کو پڑھا، پیغمبروں کو پڑھا، بڑے بڑے انقلابی لیڈروں کو پڑھا، میں نے بڑے بڑے ریفارمرز کو پڑھا، پہنچا اس نتیجے پر ہوں کہ سب نے انسانیت کی رہنمائی کی، لیکن سب سے زیادہ ہر میدان میں جو کامل ترین رہنما ہے اسی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور رسول خدا مدنی کریم کے بعد اس امت میں اس عیسائی نے سب سے پہلے جس کا نام لکھا اسے خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں، اسے خطاب کا بیٹا عمر کے۔ اور وہ ہے کون؟ ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا 47 میں، کس میں بھائی؟ 47 کس میں؟ 1947 میں۔ 48 میں 2 ملکوں میں انقلاب ہے، 2 ملکوں کو آزادی ملی۔ کون؟ ایک ہندوستان، انڈیا، بھارت، بیگم، بیوی، رن۔ رن، ایٹم 1 نام 3 انڈیا کی طرح۔ 48 میں وہاں پہ ہندو مسلم کی لڑائی ہو گئی، ہندو مسلم کی لڑائی ہو گئی۔ ایک مسلمان نے لڑتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں یوں سبق سکھائیں گے جیسے ہلاکو نے کیا تھا، فلاں نے کیا تھا۔ تو اس دور میں کہا تھا کس نے؟ مہاتما گاندھی۔ افسوس ہے مسلمانوں پر جن کے دامن میں عمر ہے، وہ ہٹلر کی مثال، وہ ہلاکو کی مثال دیتے ہیں۔ اور جب یہی مہاتما گاندھی سب سے پہلے ہندوستان کی منتخب پارلیمنٹ میں خطاب کرنے کھڑا ہوا، نے کیا کہا تھا؟ پہلا خطبہ اس کا کیا تھا؟
اگر ہندوستان کو تم آزاد، خود مختار، خوشحال ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر فرنگی تاج کی طرف نہ دیکھنا، بلکہ محمد عربی کے غلاموں کی طرف دیکھنا کہ جن کے اپنے کپڑے پھٹے ہوتے تھے لیکن یتیموں کے کپڑے مکمل ہوتے تھے۔ کچھ ڈرامے باز آئے نا ہمارے ہاں، جی بھائی، اللہ، جو نعرہ نہ مارے پھر نعرے والا اس کو مارے۔ بھئی یا تو نعرہ مارے، لیکن یہ ایسے نعرہ مارنا تو نعرے کا حق مارنا، بھائی اسے خاموشی بہتر ہے۔ ڈرامے باز کتنے؟ انٹرویو دیتا ایک صاحب، مجھے 2 مکے یہاں پر مارے لیکن بازو یہاں سے ٹوٹ گیا، اور اب وہ تو ڈرامہ سارا قوم کے سامنے آ نہیں گیا، جی بھائی، کہ امریکن صدر نے کہا یہ اسرائیل والا، یہ ایران والا دونوں میرے بھائی ہیں، تم نے یہ آج کہا، ہمیں تو حق نواز نے 85 میں بتا دیا تھا یہ سارے بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پہ رسول خدا مدنی کریم کے اصحاب کے بارے کہنے والا کون؟ مہاتما گاندھی۔ ان لوگوں نے ڈرامہ کیا؟ احمد نژاد آ گیا، پھٹی ہوئی چٹائی پر سویا ہوا، قوم سے خطاب کرنے آیا، ہاتھ جو اٹھائے تو بغل پھٹی ہوئی، دیکھا ہمارے ایران کا صدر کیسا ہے، اگر تمہیں تمہارا صدر مبارک ہو، لیکن اپنے صدر سے اتنی سی بات پوچھ کر بتا دیجئے کہ اس دھرتی پہ سب سے پہلے ایسا حاکم کون تھا جو حکمرانی کرتا تھا ہوا پر، عدل پر، دریا پر، چرند پر، درند پر، سب پہ کرتا تھا، سوٹا پھٹی پرانی چٹائی پہ نہیں، فرش خاک پہ تھا، اسے خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں۔ زمانے میں ایسا نمونہ ماڈل بتا دیجئے وہ کون سا حکمران تھا، حکمرانی جس کی میرے بھائی 11 لاکھ نہیں 22 لاکھ مربع میل پہ تھی، لیکن کپڑوں پہ پیمد لگے ہوئے تھے۔ تیرے احمدی نژاد نے جس سے یہ انداز سیکھا ہے اسی کو فاروق اعظم کہتے ہیں، اسی کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ وہ عمر کون؟ ماؤ زے تنگ، ہمارا پڑوسی ملک چائنا، انقلاب وہاں پر آیا، بی بی سی کے 4 نمائندے گئے انٹرویو لینے کے لیے، ان میں ایک پاکستانی بھی تھا۔ اس نے کہا حضور اتنا بڑا انقلاب جو لے آئے تو ملک کا نظام چلاؤ گے کیسے؟ ماؤ زے تنگ نے کہا اگر کوئی اور سوال کرتا تو حیرت ہوتی، نہ ہوتی، حیرت اس پہ ہے کہ تو پاکستانی مسلمان ہو کے سوال کرتا ہے، کہ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اپنے ملک میں کتاب چھپی شبلی نعمانی کی الفاروق کتاب، جس کے 2 حصے ہیں، ایک میں سیدنا عمر کی بایوگرافی، دوسرے میں ان کا نظام حکومت، اور دوسرے حصے کا انگریزی ترجمہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے کروایا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں فاروق اعظم کے نظام حکومت کو پڑھتا جاؤں گا اور اپنی ریاست کے نظام کو چلاتا جاؤں گا۔ اب جن کے اپنے ہاں ایسا معاملہ ہو، اچھا ناروے ایک ملک ہے بھائی، جانتے ہیں اس ملک کو؟ ناروے، وہاں پر چندہ تقسیم ہوتا ہے، کسے؟ یتیم کو چندہ، وظیفہ، طالب علم کو چندہ، مریض کو چندہ، بے روزگار کو چندہ، قیدی کو چندہ، عورت کو چندہ، کس بات پہ بھائی؟ فلاحی طور پہ۔ ہمارے ہاں بھی چندہ ملتا ہے، کبھی بی بی کے نام پر، بیبے کے نام پر، بابو کے نام پر، جی بھائی، پرائم منسٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلتا ہے نا بھی سارا قصہ، ہمیں چونا لگایا جاتا ہے، نہیں ساتو پہلے کام کسے کوئی نہیں کیتا، لیکن ناروے والوں کے ہاں آج بھی جو فنڈ وہاں پر دیا جاتا ہے اس فنڈ کا نام ہے عمر الاؤنس۔ کیا بھائی؟ عمر الاؤنس۔ وہ اسلامی ریاست نہیں، ان سے پوچھو بھئی عمر الاؤنس کون سے عمر کے نام پر ہے؟ جواب ملتا ہے کہ مدینہ کی دھرتی پر ایک حکمران ایسا گزرا تھا جو اپنے دور میں اپنے ملک میں مدینہ کی دھرتی پہ گشت کر رہا تھا، دیکھا ایک یہودی بزرگ تھا اور وہ چندہ کر رہا تھا، خیرات مانگ رہا تھا، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ یہی ہے کہ میں نے جزیہ دینا ہے، خیر مسلم ہوں، حکومت کو ٹیکس دینا ہے، چونکہ حکومت میری جان مال کا تحفظ کرتی ہے۔ پوچھا خیرات کیوں مانگتا ہے؟ کہ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، کمانے کے لائق کوئی نہیں، اولاد ہے کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم سے زیادہ بدتر نظام حکومت کس کا ہو سکتا ہے؟
کہ ان کی جوانی کی کمائی کھائیں, بڑھاپے میں لبارے چھوڑ دیں, کہ آج کے بعد عمر کے دور حکومت میں کوئی بھی مسلم ہو یا غیر مسلم اس کو چندہ خیرات مانگنے کی کسی قسم کی پرمیشن نہیں. ہاں اس کو زندگی کے گزران کا وظیفہ گھر کی دہلیز پر مل جائے گا. اسے کہتے ہیں فرسٹ بینیفٹ فنڈ. سب سے پہلے اگر کسی نے یہ فلاحی چندہ دیا, اس دینے والے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ عمر بن خطاب فاروق اعظم. ہمارے حکمرانی تھی تاج برطانیہ کی, جن کے ہاں مشہور یہ تھا کہ ہمارے دور حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں, لیکن پھر بیڑا کھانے والوں نے, پٹھان بھائیوں نے کچھ ایسا رگڑا پھیرا کہ سورج نکلتا کوئی نہیں. یہ نا بھائی, جن کے صدقے جمہوریت ہمارے ہاں آئی, برطانیہ. کیا بھائی؟ برطانیہ کی عدالتوں میں آج بھی جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے آخر میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے, اکارڈنگ ٹو عمر's لا, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن فاروق اعظم کے قوانین کے مطابق کیا. اپنا ملک پاکستان دیکھ لیجیے, جب بانی پاکستان محمد علی جناح بیمار ہو گئے کوئٹہ زیارت کے اندر, اور کرنل یحییٰ بخش جو ٹی وی کے اسپیشلسٹ تھے, ان کو بائیر لاہور سے زیارت بھیجا گیا. فرماتے قائد اعظم کے آخری لمحات تھے, اور ان آخری لمحات میں ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے اپنے کان ان کے ہونٹوں پر رکھے تو بانی پاکستان کی زبان پہ الفاظ تھے اللہ پاکستان, اللہ پاکستان کا. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے بفیض محمد مصطفیٰ ہمیں ملک پاکستان دے دیا, تو میری زبان پہ خدا کی تعریف اور توصیف کے الفاظ آتے ہیں. اب تو دل کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ اللہ زندگی کی اتنی مہلت دے دے کہ میں نبی پاک کے صدقے ملنے والے ملک میں نبی کے یاروں کا نظام حکومت یہاں پہ نافذ کر دوں. سبحان اللہ. تو آج کے دور میں جو کہنی جی عمر فاروق اعظم دیا کیا, یہ ان سے پوچھئے جنہوں نے عمر سے لیا ہے, جنہوں نے عمر سے, یا ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے اپنے گماشت مدینہ میں بھیجے تھے, اور جو گیا تھا مدینہ کی دھرتی پر مسجد نبوی میں فاروق اعظم کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا. کیوں کھڑا ہوا تھا؟ ایسے نمازیوں سے اللہ بچائے جو مسلمانوں کے روپ میں آتے ہیں. ہاں, اس نے جو فاروق اعظم پیچھے سے وار کیا, اور یہ وار خطاب کے بیٹے عمر کے وجود پر نہیں, پورے کے پورے نظام اسلامی پر تھا. یہ اللہ اکبر. یہ وہ جوش انتقام تھا, فارسی حکومت تھا جس کو کھڈے لین لگایا تھا خطاب کے بیٹے نے. کیوں؟ آتش قدے بھی بند ہو گئے تھے, متا قدے بھی بند ہو گئے تھے. وہ بھول سکتے نہیں تھے نا بھائی. لیکن وہ عمر فاروق اعظم شہید جو ہوئے, یار لوگوں نے اعلان کر دیا کیا, نہیں یکم محرم کو نہیں, 28 ذی الحج کو ہوئے تھے. یکم محرم کو نہیں, 28 ذی الحج کو ہوئے تھے. حضرت عمر کا یوم شہادت جی یکم محرم نہیں 28 ذی الحج ہے. سنی خواہ ضد کرتے ہیں کہ یکم محرم ان کے یوم کے طور پہ منایا جائے. ہم کہتے ہیں ہیپی لائف لیونگ آن گیو اینڈ ٹیک. بھئی یہ خوشگوار زندگی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ کچھ مانے کچھ منوا لے. یوں کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق اعظم کا یوم شہادت تمہارے مطالبے پر بجائے یکم محرم کے 28 ذی الحج مان لیتے ہیں. تم عمر کی موت کو شہادت مان لو. اللہ, تم عمر کی موت کو شہادت مان لو. لیکن اگر عمر کی موت کو شہادت ماننے سے تمہیں موت پڑتی ہے تو پھر معاملہ تاریخ کا نہیں ہے, کسی شب تاریخ کا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, کسی شب تاریخ کا ہے. جسے کہا تھا بابا خادم رضوی نے کہ پڑیاں ہور تے پھکیاں اور تکلیف تمہیں کچھ اور ہے لیکن پروپیگنڈا تمہارا کچھ اور ہے. یاد رکھیے گا, وہ عمر فاروق اعظم 28 کو شہید ہو تب بھی نبی کے پہلو میں ہے, یکم کو شہید ہو تب بھی نبی کے پہلو میں ہے. وہ فاروق اعظم عزت و عظمت پانے میں ذی الحج کا محتاج بھی کوئی نہیں, محرم کا محتاج بھی کوئی نہیں. وہ عمر فاروق اعظم تو وہ ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو تو خدا کے نبی پہاڑ کو مخاطب کر کے جملہ ارشاد فرماتے ہیں, اے احد تو ہلتا کیوں ہے, تیرے اوپر کوئی نہیں, اگر کوئی کھڑا ہے تو ایک نبی کھڑا ہے, ایک صدیق کھڑا ہے, دو شہید کھڑے ہیں. یعنی تیرے وہ جو مر کر بھی ہفتے کے بعد واپس آ گئے. آج دیکھ لو سوشل میڈیا پر بھی, ہاں
ہفتہ پہلے کیا تھے؟ شہید 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 شہید. واپس کیوں آ گئے؟ کہتا اللہ نے شہادت قبول کی ہی نہیں، واپس بھیج دیا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کٹا بعد میں ہے. نبی اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا کہ عمر کی شہادت اللہ کے ہاں بھی قبول ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی قبول ہے. اور عمر فاروق اعظم یاد رکھے جیا تو نبی کے ساتھ ہے، گرا تو نبی کے مصلے پر ہے، سویا تو نبی کے پہلو میں ہے. اور قیامت کے دن جو اٹھے گا تو اکیلا نہیں اٹھے گا، نبی کے ساتھ اٹھے گا، ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھے گا. سبحان اللہ. اور حشر کے میدان میں منکرین کو جلانے کے لیے کوئی عذاب اللہ نے تیار نہ کیا ہو، اور مومنوں کو دینے کے لیے اللہ نے کوئی انعام بھی تیار نہ کیا ہو، تو واللہ ان مومنوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی کے ساتھ ابو بکر کو بھی دیکھیں، عمر کو بھی دیکھیں. نعرہ تکبیر. اور جلنے والوں کے لیے اور نہیں، اتنا ہی کافی ہے. مٹی جو جھاڑتے اپنی قبروں سے اٹھے، آنکھیں جو کھولے تو نبی کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کو دیکھیں تو بائیں ہاتھ میں عمر کو دیکھ. بائیں ہاتھ میں عمر کو دیکھ. بھائی مومنوں کے لیے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں، لیکن موالیوں کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں. وہ عمر فاروق ہے، باتیں دو چار بات ختم ہوئی انشاءاللہ. نہیں، وہ عمر جو آئے نا، انہوں کون سے کافر قتل کیے تھے؟ اس عمر کے تو نام کی تلوار بھی اتنی چلتی ہے کہ آج بھی کافر برداشت نہیں کرتے. اللہ. اور تو کہتا قتل کتنے کیے تھے؟ انہوں نے تمہارے دادا کو قتل کیا تھا. اسے دادا کو. جی بھائی، تمہارے دادا. ہاں، ابو جہل کے بھائی کو قتل کیا تھا، بدر کی جنگ میں قتل کیا تھا، اور تیری کتابیں بھی باندھی قتل کیا تھا. رہا یہ معاملہ، نبی نے کہہ دیا. عمر کون؟ نبی کا وزیر ہے، نبی کا وزیر. ابھی جو جنگ جو لگی تو کسی نے پوچھ کیوں نہیں لیا؟ حضور فلاں نے اتنے مارے، فلاں نے اتنے جہاز گرائے. میاں صاحب آپ نے کتنے کافر مارے؟ کہنے والے سارا کہے گا عقل کے اندھے، میاں صاحب وزیر اعظم ہے، ان کا کام جنگ لڑنا نہیں ہے، نظام حکومت چلانا ہے. صدر سے اختیارات مشورہ کر کے احکامات آگے پہنچانے ہیں. یہاں پہ رسول پاک مدنی کریم خود فرمائے ابو بکر بھی نبی کا وزیر، عمر بھی نبی کا وزیر. ہاں، انہوں نے اس عہدے پر 2 نمبری کیوں؟ تب بتائیے. اللہ کے نبی مدنی کریم نے جس یار کو جہاں کھڑا کیا، ہر یار وہاں پر فٹ بیٹھا ہے. ہر یار وہاں پہ فٹ ہو گیا. رہا یہ معاملہ نہیں. وہ تو ڈرنے والے تھے، بھاگ جاتے تھے. کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لے کہ عمر بھاگنے والا ہے یا بھگانے والا ہے. ایک طرف تو یہ کہے نہیں سانو بڑا واٹے، کیوں؟ ساڑیاں شہزادیاں مدینہ دے بازاراں چ لوڈیاں بنا کے بیچیاں. ایک طرف تو یہ معاملہ ہو جس سیدہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی، محسن کو شہید کر دیا تھا، سیدہ کا بازو نعوذ باللہ توڑ دیا تھا، علی کے گلے میں نعوذ باللہ رسی ڈال کے تذلیل کا نشانہ بنایا تھا. یہ عقیدہ تیرا میرا نہیں. اتنی بات بتا، جو مشکل کشا پر بھی غالب آ جائے، اس سے بڑا کو بہادر ہوگا؟ اللہ اکبر. جی بھائی، جب مشکل کشا پر بھی غالب آ جائے، اس سے بڑا کو بہادر ہوگا؟ یا تو اپنا نعرہ تبدیل کر دے یا نظریہ تبدیل کر دے. ابھی تک تو طے ہی نہیں کر چکا کہ علی کو رب مانو کہ مخلوق مانو، غالب مانو مغلوب مانو، چھانے والا مانو چھپنے والا مانو. کم از کم فیصلہ کر لے علی ہے کون؟ میرا علی کون؟ تقیے والا نہیں، تقوی والا ہے، چھپنے والا نہیں، چھانے والا ہے، بھاگنے والا نہیں، بھگانے والا ہے. چونکہ میرا علی جرت کا نشان تو ہے، بزدلی کا نشان نہیں. رہا یہ معاملہ کہ سیدنا عمر فاروق اعظم آئے جو صحیح، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ جی عمر فاروق اعظم انہوں نے نعوذ باللہ نبی کی نبوت پہ شک کیا. کیسے؟ جب حدیبیہ کے مقام پہ سائن ہونے لگے نا، تو عمر نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ سچے نبی نہیں؟ قرآن سچا نہیں، دین سچا نہیں؟ یہ عمر بولے کیوں؟ اور کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ اللہ نے عمر دیا ہی بولنے کے لیے تھا. اللہ اکبر.
جہاں پر بھی دین پہ تھوڑا سا بھی غلبہ مغلوب ہوتا دیکھے تو عمر چپ نہیں رہتا نا. ہوا کیا تھا؟ اللہ کے نبی آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا تھا, بیت اللہ کا, لیکن اب بیت اللہ میں داخل کسی نے نہیں ہونے دیا. اگلے سال آنا, تلواریں اپنی میان میں ڈال کے لانا, صرف 3 دن کے لیے آنا. اللہ کے نبی اتنی جھک جھک کے یہ شرطیں جو مانی گئیں عمر برداشت نہیں کرتا. نبی بھی سچا, قرآن بھی سچا, دین بھی سچا, دب کے کیوں رہے؟ دبا کے رکھیں گے کیا ہے. اور نبی نے پھر بھیجا, عمر کو کہا جانا مکہ والوں سے مذاکرات کر کے آ. کہا یا رسول اللہ میں نے مکہ سے نکلتے ہوئے مکہ کے ملنگوں کو ایسا رگڑا لگایا تھا کہ زخم ان کے آج تک ہرے ہیں, میں جاؤں گا زخم ہرے ہو جائیں گے. عثمان غنی کو بھیج دیجئے, لہجہ نرم ہے, موقف سخت ہے. موقف سخت ہے, موقف سخت ہے. سخت. وہ عمر فاروق اعظم جب یہ معاہدہ ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنی قوم کی طرف سے جن بڑوں کے سائن کروائے ان میں ایک نام عمر کا بھی ہے. ایک نام کس کا؟ عمر کا بھی. اگر نعوذ باللہ عمر فاروق اعظم کی یہ ادا نبی کو پسند نہ ہوتی تو نبی سائن کرواتے نہیں, گواہ بناتے نہیں, اپنی قوم کی طرف سے بڑا بناتے نہیں. یہاں پہ گواہ بنایا, سائن کروائے, ضامن بنایا. کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ عمر کی ادا خدا کو بھی پسند ہے, مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. عمر خدا کا بھی منتخب کردہ اور نبی مصطفیٰ کا بھی. چلے بات اپنی اینڈ پہ نہیں آئیں گے. نہیں جی, وہ عمر فاروق اعظم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا علی کے داماد ہیں, جب کئی بات تو کہیں نہیں لکھی. ان کی عمر 60 سال کی تھی. کتنی؟ 60 سال کی. تو اس عمر میں شادی. ہم کہتے ہیں ہماری کتابیں چھیڑو مت, اپنی کتابیں چھوڑو مت. ہمت کر کے اپنی کتابوں میں بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں کہیں پر کسی امام کا ایسا قول لکھا ہے کہ 60 سال کے بعد کو بندہ شادی نہیں کر سکتا. شریعت میں, فقہ میں کہیں. اور بھائی تو 60 سال کو روتا ہے, یہ 160 سال میں بھی کرے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن شادی کرنے کے قابل ہو. ٹھیک نا بھائی؟ تو یہاں پہ کوئی پابندی تیرے مذہب میں کوئی نہیں. جی سیدہ ام کلثوم چھوٹی تھی, بھائی چھوٹی تھی, عمر کی عمر کے لحاظ سے چھوٹی تھی, شادی کی عمر کے لحاظ سے چھوٹی نہیں تھی. کیونکہ تیری اپنی کتابوں کے مطابق سیدہ ام کلثوم سن 5 ہجری میں پیدا ہوئی, ذیقعت کے مہینے 17 ہجری میں 13 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا. اور تیری کتابوں کے مطابق سیدہ فاطمہ کا نکاح 9 سال 21 دن کی عمر میں ہوا. اگر تیری کتابوں کے مطابق 9 سال 21 دن میں سیدہ فاطمہ کی شادی ہو سکتی ہے تو سیدہ کی بیٹی کی شادی 13 سال میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلکہ تیری اپنی کتاب توضیح المسائل آیت اللہ سستانی, وہ تو حق مہر میں فٹر دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں. وہ پہلے کہہ چکا کہ چھاج بولے تو بولے, سالی چھالنی بھی بولے, تیرا بولنا نہیں بنتا اس معاملے میں. رہا یہ معاملہ جی, عمر جو ہے نا وہ دین کے مسئلے پوچھا کرتے تھے علی سے. تم نے ایسا خلیفہ بنایا جو دین کے مسئلے دوسروں سے پوچھتا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی, ایک ہی وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں ایک؟ 3. جی بھائی 3. ایک ہی وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 یا ایک؟ 3. جب دیوبندی کہے گا 3, بریلوی کہے گا 3, اہل حدیث بھی کہے گا 3. 3 نہیں 1. بندہ پوچھے بھائی تینوں تحقیق کر لو, دیوبندی اپنے مدرسے, بریلوی اپنے مدرسے, اہل حدیث. بندہ پوچھے یارو خدا کا نام مانو, دیوبندی ان 2 سے پوچھ لیتا, بریلوی ان 2 سے پوچھ لیتا, اہل حدیث ان 2 سے پوچھ لیتا. جواب ایک کرتا مولوی صاحب عقل کو ہاتھ ماریے, بندہ مسئلہ اس سے پوچھتا ہے جس سے مسلک بھی ملتا ہو, مسئلہ بھی ملتا ہو. تو علی سے عمر مسئلہ پوچھتا کیوں ہے؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے دین علی دین عمر ہے, دین عمر دین علی ہے. تو جھگڑا ہے کس بات کا؟ نہیں, عمر کہا کرتے تھے علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا. واللہ ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں, اگر میں آج یہاں نہ آتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ہوا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں یہاں جو آ گیا. یہی تو عمر سمجھانا چاہتے, میں ہلاک ہو جاتا. ہوا کیوں نہیں؟ کیونکہ علی میرے ساتھ ہے.
اور تیری کتاب کہتی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ عمر علی کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے، اور عمر علی کے ساتھ ہو تب بھی حق، علی عمر کے ساتھ ہو تب بھی نہیں۔ یہ تو ایسے تھے کہ انہیں دیکھ کے کہا تھا ہمارے امام نے، حضرت حسین نے، تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا نوکر۔ واللہ ہمیں اس بات پر مرچہ کو نہیں لگتی، کیونکہ ہے جو سنی، ہے جو سنی ہمیں کو پریشانی۔ نہیں۔ ایک بچہ ہو راجپوتوں کا، ایک ہو بلوچوں کا، اور دونوں کی بنتی کوئی نہ ہو، دونوں خاندانوں کی، تو رحمانی خاندان والا بچہ کیا کہ گوئے کھیڑ کھیڑ بندہ سے تیرے پیونوں جا کے اڑے کہ تمہاری تو بنتی کو نہیں، کھیلتے کیوں ہو؟ بھائی بقول تیرے علی کا بیٹا اور عمر کا بیٹا دونوں کھیل رہے تھے، تو دو گھروں کے بچے چوک میں تب کھیلتے ہیں جب شام کو اپنے بڑوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اگر بڑوں میں محبت نہ ہو تو بچے کبھی چوک میں کھیلا کرتے نہیں۔ پھر ہوا کیا کہ حضرت حسین نے کہا اوے تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا نوکر۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں تو حسین کی ذات کا بھی احترام، بات کا بھی احترام، حسین جسے کہہ دے ہمیں اس کا بھی احترام۔ تو بتا جس کو حسین نے اپنا کہا تو مانتا یا نہیں مانتا؟ جی بھائی، بھائی ہے تو کیا؟ جی بھائی، یہاں پہ آ جائے صافہ، یہاں پہ آ جائے تو علم، یہاں گر جائے تو مسئلہ کوئی نہیں، وہاں گرے ہوا سے تب بھی مولوی بلال پہ پرچہ کیوں؟ ایک کپڑا نہیں، علم ہے۔ بھائی کس نے کہا؟ جی فلاں بڑیرے نے کہا، جبکہ بھائی آج بھی کربلا میں مولا حسین کے روزے پہ جو علم لگا ہے اس کا رنگ لال ہے، تو سوڑا تیرا کاڑا کیوں ہے؟ اس کے کونے 4 تیرے کونے 3 کیوں ہیں؟ لیکن تیرے بڑے نے کہہ دیا نہیں یہ علم ہے غازی عباس کا، اس نے کہہ دیا۔ اس کے کہے پر کپڑے کا احترام کرتا ہے، حسین کے کہے پر عمر کی اولاد کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ جی حسین ابن علی نے کہا تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا نوکر۔ جب ہوا کیا؟ جی حضرت عمر کا بیٹا دوڑ کر گئے اپنے ابا کے پاس، جبکہ تاریخی حقائق یہ ہیں کہ حضرت حسین کی نسبت عمر کا بیٹا 17 سال بڑا تھا۔ اب ان سے کو پوچھے کہ بھئی آپ بتائیں 17 سال بڑا اور 17 سال چھوٹا وہ کون سی گیم تھی مدینہ کی دھرتی پر جب دونوں بچے ایک ساتھ کھیل رہے تھے؟ بس گیم وہی تھی جو بھائی ایران بھائی اسرائیل کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن گیم ہی گیم میں، وہ گیم امت کے گلے میں نہیں بلکہ اپنے گلے میں پڑ گئی۔ ایسے ہی کچھ گیم کھیلنا چاہتے تھے لیکن نتیجہ گیم الٹ گئی۔ روتا گیا عمر کا بیٹا، ابا جی مجھے گالی دی ہے، کہ علی کے بیٹے نے گالی تجھے اعزاز دیا ہے۔ جو گالی کو بھی اعزاز سمجھے گستاخی ہی ہوا کرتے ہیں، اور جو گرم گرم میں بھی محبت کشید کر لیں گستاخ یہی ہوا کرتے ہیں۔ کہ بیٹا دوڑ کے جا حسین ابن علی سے کہے یہ جملہ مجھے کاغذ پر لکھ کر دے۔ ابا جی کرنا کیا ہے؟ کہ مرتے دم یہ ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ کے نبی کو دکھاؤں گا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں عمر آپ کا غلام تھا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی آل کا غلام تھا۔ اب تو بتا جو جملہ لکھوانا چاہتا ہے کہ نبی کی زندگی میں نبی کی غلامی میں عزت ہے، نبی کے جانے کے بعد نبی کی آل کی غلامی میں عزت ہے، ایسا لکھوانے والا بندہ وہ آل کا گستاخ ہوگا یا آل کا محب ہوگا؟ آل کا محب۔ پھر ہوا کیا؟ حضرت حسین نے لکھ کر دے دیا۔ ہم کہتے ہیں لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں مائی ڈیئر ملنگ۔ اتنی بات بتا مدینہ کے چوک میں کھڑے ہو کے جو حسین ابن علی لکھ کر دیا تھا، یہ صحیح لکھا تھا غلط لکھا تھا؟ جی بھائی، فضا علیہ السلام، حر علیہ السلام، کمبر علیہ السلام، وجہ چند لمحے آل رسول کے ساتھ رہے، حر ایک لمحہ آل رسول کے ساتھ رہے تو علیہ السلام بن گیا، اور جنہیں کہ نسل در نسل وہ ہمارے ہیں ان کے، انہیں تو رضی اللہ بھی نہ مانے تو تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ آمین آمین آمین۔ یہاں پہ حسین ابن علی نے چوک میں لکھ کر دیا، مولا چوک میں کیوں؟ پر میں زمانے کو پتہ لگ جائے نہ تقی عباس ہوں نہ تقی عباس کی اولاد ہوں، لکھ کر دیا۔ ہم تو حسین کی ذات کو بھی مانے، حسین کی بات کو بھی مانے، حسین کے ضمیر کو بھی مانے، حسین کی تحریر کو بھی مانے۔ چلے آپ جو کہے نا جی ہم تو اماموں کو مانتے ہیں، جبھی کون سے اماموں کو مانتے ہیں؟
جی 12واں ہمارا، چلے جی مبارک ہو، انکار نہیں۔ 12ویں کے ابو کون ہیں؟ جی حسن عسکری ہیں۔ ان کے ابو کون ہیں؟ جی امام نقی ہیں۔ ان کے ابو کون ہیں؟ جی امام تقی ہیں۔ ان کے ابو کون ہیں؟ جی امام علی رضا ہیں۔ جی ان کے ابو کون ہیں؟ جی وہ امام موسیٰ کاظم ہیں۔ ان کے ابو کون ہیں؟ وہ امام حضرت جعفر صادق ہیں۔ ان کے ابو کون ہیں؟ وہ حضرت امام باقر ہیں۔ تو ہمت کر کے بتا کہ امام باقر کے ابو کون ہیں؟ جی وہ تو زین العابدین ہیں۔ تو زین العابدین بیٹے کس کے ہیں؟ جی وہ تو مولا حسین کے۔ تو مولا حسین کی کون سی بیوی کے بیٹے ہیں؟ جی وہ تو شہر بانو کے ہیں۔ تو شہر بانو کا نکاح مولا حسین سے پڑھانے والا کون تھا؟ اپنے پلے سے حق مہر دینے والا کون تھا؟ شہر بانو تھی کون؟ کہتا ایران کی شہزادی۔ تو ایران کی شہزادی مدینہ میں آئی کیسے تھی؟ جی مدینہ فوج گئی تھی ایران لڑنے کے لیے، فوج لائی تھی۔ تو ہمت کر کے بتا کہ فوج تیرے باپ کی تھی، یہ دور کس کا تھا؟ تخت کس کا تھا؟ تاج کس کا تھا؟ جھنڈا کس کا تھا؟ ڈنڈا کس کا تھا؟ زمانہ مانتا ہے فاروق اعظم کا۔ آئے ہائے فاروق اعظم کا۔ اتنی سی بات ہے، حضرت حسین ابن علی کی اماں کے نکاح کے گواہ بھی عمر، علی کے نکاح کے گواہ بھی عمر، حسین ابن علی کے اپنے نکاح کے سیدہ شہربانوں سے نکاح خاں وہ بھی عمر، اپنے پلے سے حق مہر دینے والا وہ بھی جناب عمر، اور حضرت حسین کے بعد قیامت تک کے لیے آنے والی ساری حسینی سادات کی نسل کی اماں سیدہ شہربانوں کا نکاح پڑھانے والا کون؟ عمر۔ اگر ایماندار مانے گا تو سلام کیا جائے گا، اگر عمر کے ایمان کا انکار کرے گا تو دنیا بھر کے سیدوں کے پلے تم چھوڑتا کچھ نہیں۔ اور جو سیدنا عمر کی ذات پہ طنز کرے بلّہ وہ سید نہیں ہوگا، ایران کا میراثی ہوگا۔ ورنہ کون اپنے باپ دادا کے نکاح خان کو پر نعوذ باللہ تان کرتا ہے؟ نا بھائی، حسین ابن علی کے گھر کی ملکہ تلاش کرنے والا عمر، قیامت تک کے سیدوں کی دادی کا انتخاب کرنے والا عمر، شہر بانوں کا اپنے پلے سے حق مہر دینے والا کون؟ عمر۔ حسینی سادات کا محسن کون؟ وہ ایسا ہی نہیں کہ مولا حسین بھی نام رکھے عمر۔ کیا نام بھائی؟ عمر۔ حضرت حسین کا بیٹا عمر نام، تاریخ الائمہ کتاب ان کی اپنی ہے، جسے علی اکبر کہتے ہیں۔ یہ علی اکبر ان کا اصل میں نام تھا عمر۔ کیا نام بھائی؟ عمر۔ خواجہ قمر الدین سیالوی سیال شریف سرگودا والے، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، پیر محمد علی لکشمندی جامع رسول شرازیہ سردار چپل چوک داتا دربار لاہور، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، تاریخ الائمہ والے اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ سیدنا علی اکبر جو ہے ان کا نام علی اکبر نہیں، ان کا نام سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ نام ان کا حسین ہو تب بھی سلام، نام ان کا علی اکبر ہو تب بھی سلام، اور نام ان کا عمر ہو تب بھی سلام۔ ہمارا اتنا سا سوال ہے کہ ہمیں مولا حسین کے گھوڑے مرتجز زلزلہ کے نام بتاتا ہے، ہمت کر کے علی اکبر کی اماں کا نام بتا۔ اللہ اکبر۔ جی بھائی، یقین مانا یہ بندہ ملیر پجنوں پہ جا کے چھلانگ لگا دے گا، ملیر دے گندے نعرے، لیکن علی اکبر کی اماں کا نام نہیں پتا کیسے بتائے کہ علی اکبر کی اماں حسین کی گھر والی، حسن کی بھابی، علی کی بہو رانی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا، لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ، میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ سبحان اس لیے اللہ۔ بتاتا نہیں ہے۔ اس سے پوچھو کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے شہیدوں کا نام لیتا، ہمت کر کے بتانا۔ علی کے 9 بیٹوں میں ایک بیٹا محمد ہے۔ کون ہے؟ علی کا بیٹا۔ کیا ہوا؟ شہید ہوا۔ اچھا، علی کی بیوی نہ تھی، کون سی بیوی کا بیٹا؟ حنفیہ۔ یہ مر جائے گا نہیں بتائے گا کیسے؟ حنفیہ نہیں بھائی، اس کا نام ہے سیدنا محمد، اماں کا نام ہے سیدہ امامہ۔ امامہ کون ہے؟ جو مولا علی کی دوسری بیوی ہے۔ امامہ کی اماں علی کی ساس کون ہے؟ اس کا نام سیدہ زینب ہے۔ زینب کون ہے؟ جو فاطمہ کی بہن ہے، محمد عربی کی بیٹی ہے۔ اب یہ بتاتا کیوں نہیں؟ ممکن ہے کوئی ملک بغیر بھنگ کے بیٹھا ہو اور وہ پوچھ لے مائی ڈیئر ذاکر ایک بات تو بتا، محمد کون ہے؟ جی علی کا بیٹا۔ اس کی اماں کون ہے؟ جی سیدہ امامہ۔ امامہ کون ہے؟ جی نبی کی نواسی زینب کی بیٹی اور فاطمہ کی بھانجی، علی کی گھر والی۔ تو وہ کہے گا بھائی بھانجی تو زینب سیدہ فاطمہ کی تب لگے گی جب فاطمہ کی بہن کوئی ہوگی، بہن تب ہوگی جب رسول خدا کی بیٹی ہوگی۔ تو یہی تو خاتون جنت کہے، اور یہی تو اہل سنت کہیں کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں، نبی کی بیٹی 4 ہیں۔
نبی کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں. تو سیدنا عمر فاروق اعظم آج کہاں پر سوئے بھائی؟ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے امام باقر سے کسی نے پوچھا صحیح ابو بکر عمر نبی سیدنا کیویں ہن؟ فرمایا جی میں ہیں. جی میں ہن جی کیسے تھے؟ فرمایا جیسے ہیں. بھائی جب مر کے جدا نہیں ہوئے وہ زندگی میں بھی نبی سے جدا کوئی نہیں تھے. جیسے آج ساتھ ہیں کل بھی ویسے ہی ساتھ تھے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کے روزے میں سونے والے کون ہیں بھائی؟ ابو بکر و عمر. چلے بات ختم ہوگی سچی مچی. جی بھائی ابو بکر و عمر. نبی پاک کے دائیں طرف سونے والا کون؟ ابو بکر. جی ابو بکر. اور جواب آپ کا غلط ہے. دور حاضر میں نبی پاک کے روزے میں اللہ کے نبی کے دائیں طرف سونے والا کوئی بھی نہیں. سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں. جہاں پر نبی کا سینہ وہاں پہ ابو بکر کا سر ہے، جہاں پہ ابو بکر کا سینہ وہاں پہ عمر کا سر ہے. ہاں قیامت کے دن اٹھنے میں ترتیب ہی ہوگی کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کو بائیں ہاتھ میں عمر. تو ابو بکر نبی کے دائیں ہیں یا بائیں؟ بائیں. تو انسان کا دل دائیں ہوتا ہے یا بائیں؟ بائیں. 3 نمازاں آ گئی ہیں، باقی کو چیک شیک کر کے دیکھو گے. چونکہ آج کل پاکستانی دل ہیں بڑے آوارہ قسم کے ہیں، کبھی کبھی گوڈے گٹے سے بھی نکلاتے بھائی آج کل. بھائی دل دائیں یا بائیں؟ بائیں. تو ابو بکر بائیں. جی بائیں. تو پھر کیوں نہ کہا جائے جس کو 1400 سال سے اللہ کا نبی دل کے ساتھ لگا کے رکھے اسی دلدار کو صدیق اکبر کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی دلدار کو صدیق اکبر کہتے ہیں. وہ نبی کے پہلو میں سونے والے ابو بکر ہو یا عمر، انشاءاللہ ہمارا ان کو سلام ہے. ابھی آپ حضرات خاموشی کے ساتھ امن کے ساتھ تشریف لے جائیں گے. رستے میں دائیں بائیں 4 ٹانگوں والا اگر کوئی کرے تو آپ نے خاموشی کے ساتھ آگے جانا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ رات کا ٹائم ہے، سناٹا ہے، آواز دور تک جائے گی. اور جب کبھی کہیں پہ جایا کرے نا بھائی تو پہلے مہمان کو بتا دیا کریں کہ بھائی میں اس ٹائم پہنچوں گا، کسی بچے کو آگے بھیج دیجیے گا. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ کہیں پر لیٹ جائے، میزبان کو پتہ نہ ہو، دروازے تک پہنچ جائے. دیہاتی ماحول ہوتا ہے، 2 ٹانگوں والے بعد میں اٹھتے ہیں اور 4 ٹانگوں والے پہلے اٹھتے ہیں اور آتے سیدھے گلے والی سائڈ پر ہیں، آتے سیدھے گلے والی سائڈ پر. لیکن جیسے ہی وہ مالک مکان باہر نکل آئے وہ آ کر کہے اوے بشیریا تو فون کر دینا سی، وہ کہتا نہیں یار میں نے تنگ نہیں کیا. اب یہ باہر نکل جیسے اس نے آنے والے مہمان کو گلے لگایا تو یوں لگتا ہے جیسے کتے کی سیٹنگ ٹیون چینج ہو گئی. پہلے گلے پڑ رہا تھا اب پیروں میں آ گیا، پہلے بھونک رہا تھا اب یہ بڑی خوشامدانہ سی آواز نکالتا دم ہلا ہلا کے، کبھی مالک کے قدموں میں اور کبھی آنے والے مہمان کے قدموں میں. بندہ پوچھے خیر ہے اللہ چینج کیوں ہو گیا؟ کہتا پہلے اجنبی بیگانہ سمجھا تھا، جب مالک کے بازو میں دیکھا تو میں سمجھ گیا جو مالک کے بازو میں ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، بیگانہ کوئی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ 4 ٹانگوں والا اتنا سینس رکھتا ہے کہ مالک کے بازو میں ایک لمحہ دیکھ لے پھر اسے اپنا سمجھتا ہے. وہ کتنے فنکار ہیں جو 14 صدیوں سے نبی کے پہلو میں دیکھنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، دن رات بھونکتے بھی ہیں. رب تعالیٰ امت کی نسل کو فصل کو ان لوگوں کے شر سے بچائے. اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو. خالق کائنات آپ کی آل اولاد کی خوشیاں آپ کا مقدر فرمائے. 1 محرم انشاءاللہ یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم اور 10 محرم الحرام یوم شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. جہاں جہاں پہ جو پروگرامات ہوں ان میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے اہل و سنت کی نمائندگی کرنی ہے. اللہ پاک دین دنیا کی ساری کامیابیاں آپ کا مقدر فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.